السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، آج ہماری 10th کلاس کے اسلامیات کا 20واں لیکچر ہے اور سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 7 تا 13 ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 7 تا 13 ہے۔ اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ایک آیت کو پڑھ کر اس کے ساتھ ساتھ ہم تشریح کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ احکامات جو ہیں کچھ سمجھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة واللہ قدیر واللہ غفور رحیم۔ عسى اللہ تعجب نہیں، یعنی کہ قریب ہے۔ عسیٰ کا مطلب قریب بھی ہے، یہاں اس کو مطلب دیا عجب نہیں، ایک ہی بات ہے کہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ان یجعل بینکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان و بین الذین عادیتم، اور تمہارے دشمنوں کے درمیان مودہ، ان کے محبت کو پیدا کر دیں۔
دوستی کو پیدا کر دے۔ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ قادر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب پچھلی آیات کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار سے دوستی نہیں لگانی، اور یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے کوئی اس میں کوئی عجیب بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمنوں کے درمیان میں دوستی پیدا کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو لوگ اس وقت یعنی کہ جو لوگ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پہلے کافر تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، جس طرح حضرت جو ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کی جو بیوی تھیں حضرت جو ہے ہندہ رضی اللہ عنہ، ہند بن عتبہ ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ۔ اب یہ انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن جب مسلمان ہو گئے، اب مسلمان ہونے کے بعد اب جب مسلمان نہیں تھے تو آپس میں کتنی زیادہ دشمنی تھی، اور جب مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے درمیان اور تمہارے درمیان جو ہے وہ محبت پیدا کر دیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ ہم اس چیز پر قادر ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے کہ لم یقاتلوکم، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، فی الدین، دین کے بارے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ ہی تمہیں اپنے گھروں سے نکالا۔ اللہ پاک کس بات سے منع نہیں کرتا کہ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ تم انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہ اللہ فرمانے کہ لا ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ جو ہے تم انصاف والا معاملہ کرو۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، تمہیں قتل نہیں کیا دین کے معاملے میں، اور جو ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا۔ اب یہاں پر وہ کفار، ان کفار کے بارے میں ہم آپ کے ذہن میں شاید جو کل والا لیکچر تھا ہمارا جو پچھلا، اس سے آیات میں اللہ پاک نے بالکل واضح فرما دیے کہ تم نے کفار سے کسی قسم کی دوستی نہیں رکھنی۔ آپ کے ذہن میں بھی خیال آیا ہوگا کہ بہت سارے کفار ایسے ہیں کہ جو ہمیں بالکل تنگ نہیں کرتے، جو بالکل ہمیں ستاتے نہیں ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پر جو عیسائی لوگ رہتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہمارے پاکستان کے اندر رہتے ہیں، وہ ہمیں بالکل تنگ نہیں کرتے اور ہمیں بالکل تکلیف نہیں پہنچاتے، تو بالکل بے ضرر ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہے؟ تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس کا واقعہ یوں پیش آیا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن، اور حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بڑی بیٹی ہیں، بہت بڑی صحابیاں ہیں، وہ مسلمان ہو گئی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت والا سفر تھا اس میں وہ کھانا پہنچانے بھی، وہ اس وقت چھوٹی عمر میں تھیں، وہ کھانا پہنچانے وہاں اکیلی آتی تھیں اور بڑی ان کی قربانیاں ہیں۔ تو وہ جو ان کی وہ مکہ مکرمہ میں تھیں، تو ان کی والدہ جو تھیں، قبیلہ ان کا نام تھا، ان کی والدہ وہ اسلام نہیں لائیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی ہوئی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی بہن ہے، لیکن ان کی والدہ جو ہے وہ دوسری ہیں، ام رومان رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ تو غرض یہ کہ حضرت اسماء کی جو والدہ تھیں قبیلہ، وہ اپنی بیٹی سے ملنے جو ہے یہاں پر مدینہ میں آئیں، مکہ سے مدینہ یہاں پر آئیں سفر کر کے، اور کچھ تحفے تحائف بھی لے کر آئیں، جس طرح بیٹی کو ملنے جا رہی تھیں۔ تو جب وہ یہاں پر آئیں تو وہ مسلمان نہیں تھیں، تو بیٹی نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی تھی کہ ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے بلند تھی، باقی سارے رشتے ان کے آگے جو ہے وہ بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ تو حضرت اسماء نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، ان سے تحفے تحائف لینے سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں جو ہے نا آپ سے نہیں میں تحفے تحائف لیتی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس طرح میری والدہ مجھے ملنے آئی اور وہ کافر ہیں، تو میرا کیا معاملہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، کہ وہ کفار کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال بھی نہیں کیا اور تمہارے ساتھ انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالا، ٹھیک ہے، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ تمہیں اللہ پاک اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کر لو، اور وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرو، ان کے ساتھ جو ہے تمہیں اجازت ہے۔ اب ایک ہوتا ہے کافر جو ہمارے یہاں پر رہنے والے کفار ہیں، جس سے میں نے پہلے بتایا، اور ایک ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی اسلامی ملک کی کسی دوسرے جو ہے ملک کے ساتھ، کفار کے ساتھ اگر کوئی جنگ شروع ہو جائے، اور اس جنگ کے دوران جو وہ کفار ہوں گے جو ان کے فوجی مسلمانوں کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں،
اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، تو اب ان فوجیوں کی اگر کوئی مدد کرنے لگ جائے اور ان کے اوپر احسان کرنے لگ جائے، ان کو امداد کرنے لگ جائے، ان کو پیسے دے، ان کو اسلحہ دینے لگ جائے یا ان کو اور چیزیں دینے لگ جائے، تو اس چیز کی سختی سے ممانعت ہے کہ اب ان کے ساتھ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کیونکہ وہ تو بالکل بارڈر پہ ہمارے موجود ہیں اور ہمارا نقصان کر رہے ہیں، ہمارے شہروں کے اندر گھس کے ہمیں تباہ و برباد کر رہے ہیں، تو ہم ان کی مدد کریں نہیں، اب یہاں پر مدد نہیں کرنی، یہاں پر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، قتال کرنا ہے اور جہاد کرنا ہے۔ آگے فرمائیں کہ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، اللہ تعالیٰ تو سوائے اس کے نہیں، انما مطلب پکی بات ہے کہ ینہاکم اللہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، روکتا ہے، عن الذین ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے کہ قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تمہیں دین کے بارے میں، جنہوں نے مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہارے ساتھ قتال کیا، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور تمہیں انہوں نے اپنے گھروں سے نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمْ اور وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ اور تمہارے نکالنے میں مدد کی انہوں نے، اور کفار کی بھی تمہاری مدد کی تمہارے نکالنے میں۔ اللہ پاک منع کرتا ہے، کس بات سے منع کرتا ہے؟ کہ ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو۔ اب کفار کی دو کیٹیگریز ہو گئی نا۔ اب جو کفار جنہوں نے بالکل بھی تقسیم یعنی کہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچایا، ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے، ان کفار سے تمہیں جو ہے نا اللہ پاک دوستی کرنے سے اور ان کے ساتھ زیادہ جو ہے نا ان کے اس طرح پیش آنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تمہارا نقصان کیا ہے۔ جس سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جنگ کے دوران اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جائے، ان کے اوپر جو ہے نا محبت ان کو دکھائی جائے، نہیں ایسا نہیں۔ اب جب جنگ ہو رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ بس مقابلہ کیا جائے گا اور سختی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہماری ان سے محبت کرنے سے اور ان سے دوستی لگانے سے اللہ پاک تمہیں منع کرتے ہیں۔ اور وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ ایسا کریں گے، ان کے ساتھ دوستی کریں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہ لوگ جو ہے نا یہ ظالم ہیں۔ آگے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم مؤمنات مہاجرات، اس سے پہلے آپ تھوڑا سا ایک واقعہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب صلح حدیبیہ ہوا، فتح مکہ سے پہلے سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوا، اس کی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کے غرض سے تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ۔ تو راستے کے اندر جو ہے بالکل مکہ سے پہلے جو ہے نا آپ نے وہاں پر قیام کیا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آگے بھیجا اور جا کے تم جو ہے معلومات وغیرہ کر کے آؤ۔ تو خیر بہت لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو کفار نے، مکہ کے جو کفار تھے، قریش تھے، انہوں نے آپ کو آگے آنے سے منع کر دیا، اور پھر وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر وہاں پر آپ سے ایک صلح نامہ جو ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان قریش مکہ کے ساتھ ایک صلح نامہ ایک وہ ترتیب دیا، اور وہاں پر اس کے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری اس کے اندر جو ہے وہ شیکیں تھیں، بہت سارے پوائنٹس تھے اس کے اندر۔ اس میں ایک شیک اس میں یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مکہ سے کوئی آدمی، یعنی کہ قریش مکہ میں سے جو کفار کے جو مشرکین مکہ سے، اگر وہاں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر یہاں آ جاتا ہے تو اب یہ مسلمان اس بات پر یہ لازم ہے ان کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہوگا کہ یہ اس مسلمان کو واپس وہاں پر بھیجیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسلمان اگر کوئی مرتد ہو کر دوبارہ کافر ہو کر دوبارہ ان کے علاقے میں چلے جاتا ہے مکہ میں، تو اب جو ہے یہ جو ہے نا کفار اس کو واپس نہیں کریں گے۔ بہت ساری اس کے اندر وہ تھیں حکمتیں تھیں اور کیا وجوہات تھیں۔ یہ ایک ایسی بظاہر وجہ لگ رہی تھی کہ جس کی جو ہے نا کہ جس میں مسلمانوں کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی، اپنی پستی نظر آ رہی تھی، لیکن آگے چل کر دیکھا کہ مسلمانوں نے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فائدہ دیا۔ تو اب اس مقام کے اوپر وہاں پر ایسا ہوا کہ جب یہ معاہدہ تحریر ہو گیا تو اس وقت ایک صحابی وہاں سے مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، اور راستے کے حدیبیہ میں آپ کو جو ہے وہ مل گئے۔ ایک صحابی مرد جو تھے نا وہ تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر چکے تھے، اب معاہدے کی وجہ سے انہوں نے آپ کو جو ہے کفار کے حوالے کر دیا، اور آپ نے کہا کہ بھائی تم واپس چلے جاؤ۔ اور اسی طرح ایک جو ہے جو خاتون جو تھیں صحابیہ، وہ مسلمان ہو کر آئی، سعیدہ ان کا نام تھا، سعیدہ بنت الحارث۔ تو وہ جو ہے نا کیا نام ہے مسلمان ہو کر آئیں۔ تو اب یہاں پر سوال ہوا کہ ان کو بھی واپس کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیات کے اندر جو ہے فرما دیا کہ نہیں، یہ جو اگر عورتیں اگر واپس آئی ہیں مسلمان ہو کر، اب عورتوں کا نکاح جو ہے وہ کفار کے ساتھ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اسی کے اگلی آیات کے اندر اسی کے بارے میں احکامات ہیں۔ اور پھر جب مسلمان جب وہاں سے ہجرت کر کے جب آتی تھیں عورتیں، تو پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جب یہ ہجرت کر کے آ رہی ہیں
تو ان سے تم کچھ زبانی معاہدات، ان سے کچھ وعدہ تو لو، ان سے کچھ بیعت کرو، ان کی کس طرح کچھ جو ہے نا ان کو بتاؤ کہ ان باتوں پر تم نے عمل کرنا ہے، یعنی کہ کچھ ہدایات دو، اور ان ہدایت وہ کن کن باتوں پر ان سے اقرار لینا ہے اور عہد لینا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے اور یہ کام کرنے ہیں، وہ باتیں اللہ پاک یہاں سے ارشاد فرمائیں گے۔ پہلے تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم مؤمنات، کہ جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں آ جائیں، یعنی کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، مہاجرات ہجرت کر کے، تو فامتحنوہن، تو تم ان کی آزمائش کر لو، تم ان کو آزما لو، کہ آزما لو کہ پکی ان سے پوچھ لو اچھی طرح کہ یہ لوگ واقعی اسلام قبول کر لیا ہے انہوں نے، کہ ان کی نیت کیا ہے، یہ تو کہیں ایسا تو نہیں کسی اور لالچ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے انہوں نے سفر کیا ہو مکہ سے مدینہ، اگر ایسا ہے تو پھر ان کا اسلام قبول نہیں ہے، اگر یہ خالصتاً اسلام کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے تو پھر ان کا اسلام قبول ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی آزمائش کر لو، اللہ اعلم بایمانہن، لیکن آگے فرما دیے اللہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کے بارے میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے پوچھ لو زبانی، باقی دل کے اندر اگر ان کے کفر چھپا ہوا ہے یا کوئی منافقت چھپی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، تمہارا کام جو ہے صرف ظاہراً پوچھ لو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم جان لو، مؤمنات، ان کو مومن جان لو کہ یہ مومن ہیں، تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو پس ان کو کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور وہ لوگ بھی ان کے لیے حلال نہیں ہیں، نہ یہ عورتیں کفار کے لیے حلال ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور نہ وہ جو ہے کفار ان کے لیے حلال ہیں، ان کے اب ان کے جو نکاح والا جو تعلق تھا وہ ان کا ختم ہو گیا، اب کسی صورت بھی یہ کفار کے ساتھ نکاح ان کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ایسی صورت میں اگر ایک عورت مسلمان ہو کر آئی ہے، اگر اس کا خاوند بھی فوراً ساتھ مسلمان ہو جائے تو پھر جو ہے ان کا نکاح باقی رہتا ہے۔ اچھا آگے فرمایا کہ وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، اور تم ان کو دے دو، ان کفار کو دے دو، مَا أَنفَقُوا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ اب یعنی کہ ایک عورت وہاں سے ہجرت کر کے مسلمان ہو کر بھاگ کر اپنی جان بچا کر وہاں سے آ گئی ہے، تو اب جو اس کے خاوند مطالبہ کرے کہ بھئی میری بیوی واپس کرو، تو اسے کہا جائے گا کہ بھئی تم جو ہے اسے تم یہ کہو کہ جو تم نے خرچ کیا ہے اس کے اوپر، یا تم نے جو بھی اپنا جو ہے جو مال ہے تم نے لینا ہے وہ ہم سے لے لو، ہم تمہیں ادا کریں گے۔ اور یہ مال واپس کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ڈالی، اگر بیت المال سے اس کو ادا کریں، بیت المال نہیں ہے تو تمام مسلمان مل کر اس کو ادا کریں گے۔ اور ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، اب تم مجھ سے نکاح کر سکتے ہو، اب واپس آ گئی وہاں سے، ان کا نکاح وہاں سے ختم ہو گیا، ان کا خاوند بھی مسلمان نہیں ہوا، تو اب ان سے تمہارے لیے نکاح کرنا جائز ہے، نکاح کر سکتے ہو، لیکن اذا آتیتموہن اجورہن، کہ جب تم ان کو دے دو ان کا مہر۔ کہ اب یہ ذہن میں سوال ہو سکتا تھا کہ اب تو جب وہ عورت یہاں پر آ گئی ہیں، خاتون مسلمان ہو کر صحابیہ بن گئی ہیں، تو اب ہم نے جو ہے ان کو ہم نے جو سارا انہیں پیسے جمع کر کے ان کی طرف سے مال ادا کر دیا ہے، بس وہی کافی ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اور تمہارے اوپر اب کیا ہے کہ تم جو ہے اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں الگ سے مہر ادا کرنا پڑے گا جو آدمی بھی نکاح کرے گا۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم روکو بعصم الکوافر، یعنی کافر عورتوں کی عزت کو اپنے قبضے میں نہ رکھو۔ واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا، اور تم ان سے سوال کر لو جو تم نے خرچ کیا، اور وليسألوا ما انفقوا، اور وہ تم سے سوال کر لیں اور وہ اس بارے میں سوال کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ کیا مطلب کہ اب جو ہے نا اب یہاں پر دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ جو مسلمان ہو کر عورتیں یہاں پر آ رہی ہیں، ایک اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی عورت ہے جو یہاں سے کافر ہو کر دوبارہ وہاں جا رہی ہے، اور ایسا صرف ایک واقعہ ہوا تھا، اور وہ عورت بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور وہ بعد میں دوبارہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ تو اللہ فرمایا کہ اگر بالفرض تمہاری کوئی عورت کافر ہو کر وہاں پر چلی جاتی ہے تو تم نے جو اس پر خرچ کیا ہے تو اس کا خاوند مطالبہ کر سکتا ہے کہ ہاں بھی تم ہمیں ادا کر دو، ان کفار سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، ان سے بلکہ تم مطالبہ کرو، اور اگر ان کی عورتیں یہاں پر آ رہی ہیں تو وہ تم سے مطالبہ کرے، تم ان کو پیسے ادا کرو۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ تو لیکن اگر دیکھیں نا جو قرآن پاک کی آیات ہیں تو مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں نا، لیکن اگر وہ یہ کفار تو اس پر عمل نہیں کریں گے، اگر وہ کفار کہیں گے ہم کیوں پیسے دیں، ہم کیوں مال ادا کریں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو تم نے پھر اگر وہ انکار کر دیں جو تم نے جو مال ادا کرنا ہے اس میں سے تم اتنے مال کی کٹوتی کر لو۔ بات سمجھا گئی ہوگی آپ کو کہ اب دونوں طرف سے فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کافر عورت مسلمان عورت دوبارہ کوئی کافر ہو کر ان کے پاس چلی جائے تو تم مال کا مطالبہ کر سکتے ہو، اور اگر جو ہے وہ اور کوئی کافر عورت مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائے تو وہ مال کا مطالبہ کر لیں گے اور مال ایک دوسرے کو دے دو گے۔ ذالکم حکم اللہ،
یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یحکم بینکم، جو تمہارے درمیان میں فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اور وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اب یہ وہ والی بات کہ اگر یہ کہ وہ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت یہ کہ تمہارے ہاتھ سے نکل کر کفار کے پاس چلی جائے، وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ تو فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، اور اس کا مہر بھی ان کے وصول نہ ہوا ہو تو پھر کیا کرو، فَعَاقَبْتُمْ، تم ان سے جنگ کرو، اور ان سے جو تم کو مال غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا۔ اب دیکھیں، فَعَاقَبْتُمْ، تم جو ہے ان کا پیچھا کرو، تم ان کے ساتھ لڑائی کرو، جہاد کرو، جو فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، پس وہ دے دو، الذین، وہ لوگ کہ ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، کہ وہ کہ جن کی بیویاں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، یعنی کہ تو اس میں سے کہ جب تم جہاد کرو گے، جنگ کرو گے، جو مال غنیمت آئے گا تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا۔ وہ والی بات کہ اب مسلمان عورت اگر کافر ہو کر دوبارہ اپنے وہاں پر چلی گئی ہے، کفار کے پاس چلی گئی ہے، تو ایک مسلمان نے اس عورت پر جتنا خرچ کیا تھا مال، یہ اتنا مال ان سے مطالبہ کر رہا ہے، وہ نہیں دے رہے۔ تو اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو مال غنیمت میں سے جو حصہ ہوگا، مال غنیمت میں سے جو پیسے نکال کر اس کو دے دیے جائیں گے، بھئی تم اپنا حساب کتاب تم اپنا پورا کر لو۔ اور واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور تم ڈرو اللہ سے کہ انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ آگے اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، کہ جب وہ بیعت کرنے عورتیں آتی تھیں، اور بیعت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب مسلمان ہوتی ہیں عورتیں تو مرد جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، جس طرح ہم سلام مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، پھر اقرار کرتے یا اللہ یا رسول اللہ، میں جو ہے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، اور یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کہتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عورتیں جو تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتی تھیں، اور بلکہ وہ ویسے ہی زبان سے ساتھ ساتھ وہ جو آپ جو بات ارشاد فرماتے وہی بات اس کا اقرار کرتی تھیں۔ تو فرمایا کہ اے نبی جی، اذا جاءک المؤمنات، کہ جب آپ کے پاس مومن عورتیں آ جائیں تو یبایعنک، کہ وہ یبایعنک کہ آپ سے وہ بیعت کریں، بیعت کرنے کے لیے آ جائیں، وہ تو یبایعنک وہ اس بات پر بیعت کریں کہ اللہ یشرکن باللہ، پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، جس طرح پہلے زمانے کے اندر یہ جو ہے برائی پائی جاتی تھی کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو خاص طور پر جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے۔ تو اس بات پر وہ اقرار کریں اور وعدہ کریں کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ اور ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ کر لائیں گی۔ کیا مطلب کہ اور کسی پر بہتان بھی نہیں لگائیں گی، یعنی کہ تہمت لگا دی، ایک آدمی نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، کوئی اس سے جرم ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں الزام لگا دیا کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، کوئی بھی اس کے اوپر الزام لگا دیا، اس طرح کسی پر بھی الزام نہیں لگائیں گی، کسی کی عزت پر تہمت نہیں لگائیں گی، بہتان نہیں لگائیں گی۔ اور ولا یعصینک فی معروف، اور نہ ہی آپ کی نافرمانی کریں گی نیک کاموں کے اندر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے کے سارے نیک کام کا حکم دیں گے، لیکن فرمایا کہ جن نیک کاموں کو حکم دیں گے اس کاموں کے اندر ہم نافرمانی بھی یہ نہیں کریں گی۔ تو فبایعہن، تو آپ اگر یہ ساری باتوں پر وہ متفق ہیں، اقرار کرتی ہیں، مانتی ہیں اس بات کو، تو فبایعہن، آپ ان کو بیعت کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آخر میں ایک دفعہ دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر دیے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا، اے ایمان والو تم دوستی نہ کرو قوماً اس قوم سے کہ غضب اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر غصہ ہوا، قد یئسوا من الآخرہ، کہ تحقیق وہ آخرت سے مایوس ہو گئے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کہ اس طرح مایوس ہو گئے کہ جس طرح کفار جو ہے قبروں والوں سے قبروں والوں سے مایوس ہو گئے۔ کیا مطلب کہ فرمایا کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی کہ جو ہے جو مسلمان تھے، مالی طور پہ کمزور تھے، بعض ایسا ہوتا ہے کہ یہود کے پاس چلے جاتے اور یہود ان کو کھلاتے پلاتے، انعام اکرام دیتے، اور چپکے سے کچھ باتیں بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس بات کو جو ہے بڑے حوصلے سے اس بات کو سنو، اور اس کا بڑا خیال رکھا کرو کہ تم ان سے دوستی نہ کرو، کہ ان کے اوپر تو اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور کہ قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے اس طرح نا امید ہیں کہ جس طرح ایک کفار جو ہے اپنی قبروں والوں سے جو ہے نا امید ہیں، جس طرح ان کو اس بات کا یقین ہے
کہ یہ بالکل نا امید ہیں کہ یہ قبروں سے جو مردے ہیں دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اور اس بات کا ان کا عقیدہ تھا کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، مٹی مٹی ہو گئے، اس طرح ان کو قبروں سے دوبارہ نکلنے پر نا امیدی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ آخرت کے بارے میں نا امید ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اتنے سارے برے کام کیے ہیں، ہمیں آخرت میں صرف اور صرف ہماری پٹائی ہونی ہے، ہمیں اور کچھ بھی نہیں ملنا، تو آخرت کے بارے میں نا امید ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے تم دوستی ہرگز نہ لگاؤ۔ ایک دفعہ دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر دیا۔ تو یہ ہمارا آج کا آیات تھیں، تو اس میں مشکل الفاظ یہ ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ اور ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ یہ ہے کہ ان آیات کی روشنی میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے۔ تو اس میں جو پہلے جو ہم نے آیت پڑھی، بلکہ دوسری آیت جو ہم نے پڑھی کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں ان کفار سے یعنی کہ تعلقات قائم کرنے سے اور جو ہے وہ نیکی اور احسان کرنے سے منع نہیں کرتے کہ جن کفار نے تمہیں جو ہے تمہیں قتل بھی نہیں کیا، تمہارے ساتھ قتال بھی نہیں کیا اور تمہیں گھروں سے بھی نہیں نکالا، تو یہ جو کفار ہیں ان کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت ہے۔ آگے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین فرمائی۔ تو یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اس آیت کے اندر اس کا جواب ہے کہ جب وہ مومن عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو ان کا تم امتحان کر لو، ان کا تم امتحان یعنی کہ لے لو، ان کی آزمائش کر لو کہ ان سے پوچھ لو کہ وہ کس نیت سے آئی ہیں یہاں پر، کوئی اور نیت تو نہیں ان کی یہاں پر ہجرت کر کے، یہ نہ ہو کہ خاوند سے لڑائی ہوئی اور جو انہوں نے کہا چلو جی اب ہجرت کر لیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں، ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنی ہے۔ تو اس طرح کے سوالات کر کے ان سے آزمائش کر لو، ان کے امتحان لے لو، باقی دل کا حال جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا، تو یہ جو ہماری آیت ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ آپ سے جو بیعت کرے اس بات پر، پہلی بات کہ وہ شرک نہیں کریں گی، دوسری کہ چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، یعنی کہ یہ وہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں، اور ان کے بہتان نہیں باندھیں گی کسی پر، اور نہ آپ کے جو ہے وہ نیک کاموں کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی کہ ساری وہ باتیں ہیں جو مسلمان اسلام لانے سے پہلے جو تھی یہ جاہلیت کے اندر لوگوں کے اندر معروف تھیں، اور عورتوں کے اندر بھی یہ باتیں پائی جاتی تھیں، مردوں کے اندر بھی یہ باتیں پائی جاتی تھیں، تو ان باتوں کے اوپر آپ ان سے بیعت لے لیں۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، امید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم اگلا جو ہے چیپٹر ہم وہ شروع کریں گے۔ بہت شکریہ۔